آج میں لاہور سے واپس آ رہا تھا تو گاؤں کی طرف سے گھوم کے آیا. میں آپ کو تین جو ہماری گاؤں کے ارد گرد دوست تھے میں ان کی آپ کو بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. سبق اس میں یہ ہے کہ ہم جو ہے نا ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہمارے زوال کا باعث ہیں ان میں سے ایک جو ہے نا وہ ہماری جھوٹی انکھ نہیں ہوتی ہے ہماری. اور اوئے میں تو جٹ دا پتر ہاں, میں راجپوت دا پتر ہاں, میں گجر دا منڈا ہاں. اور یہ جو ہے نا یہ چیزیں بہت دیر سے ہمیں ہرٹ کر رہی ہیں, خاص کر ہم لوگ جو گاؤں والے ہیں. اور بھی ایک دو چیزیں میں آپ سے شیئر کروں گا, لیکن آپ کو یہ بتانا کہ یہ تین دوست, میں جب کالج میں پڑھتا تھا تو میرے زیادہ تر دوست جو تھے نا وہ گجر تھے. اور ہمارے علاقے میں نا یہ تین ذاتیں بڑی تگڑی ذاتیں ہیں, راجپوت, گجر اور جاٹ. اچھا, یہ تین دوست جو ہیں یہ ان کا مشغلہ لڑائی مار پٹائی, مارنا چھیننا اور بڑا کہنا جی ہمارے تو بس استغفر اللہ ہم زمین کے خدا ہیں, اس طرح کی باتیں, تنگ کرنا لوگوں کو, اور لوگ بڑے تنگ ان سے, اور شریف لوگ گھبراتے ہیں ویسی لڑائی جھگڑے سے. اب مزے کی بات سنیں, اب تینوں اٹلی میں ایک فارم پہ کام کر رہے ہیں. جب یہاں پر تھے تو تھوڑی تھوڑی زمینیں ان کی, لیکن وہ پانی کا گلاس بھی اگر اٹھا کے پی لیتے تھے نا تو کہتے تھے کہ ہماری توہین ہوئی ہے کہ ہم اتنی بڑی ذات کے لوگ ہیں. تو لوگوں کو تنگ کرنا. اب وہاں پہ اٹلی میں تینوں, میں نے ان کی ویڈیو دیکھی اور وہ دیکھا کہ وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں. یہاں پر وہ جن مزاروں پہ نا جو ان کی زمینوں پہ کام کرتے ہیں, جن کو وہ گالیاں نکالتے تھے, جن کو برا بولتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ آپ چھوٹی ذات کے لوگ ہو, وہاں پر اٹلی میں وہ کسی فارم پہ نا ایک بابا گورا ہے, اس کی میں نے دیکھی وہ ویڈیو ان کی. وہاں پر وہ لوگ تینوں کام کر رہے ہیں اور استغفر اللہ, یعنی کہ ان کی جس طرح سے وہ صرف یہی ہے کہ وہ اٹلی میں ہے صرف, اور جو وہ زندگی رہ رہے ہیں, یقین کریں اگر آپ یہاں پر کسی مزدور کو دیکھیں تو شاید وہ بھی کو تھوڑی زیادہ عزت سے رہ رہا ہے. اور میں سوچ رہا تھا, میں نے کہا دیکھو اب یہ گزرتے ہوئے نا جانور کو ٹانگ مار دینی, اس طرح کی چیزیں, اور غریبوں کو برا بھلا کہنا. میں نے ان کو دیکھا, وہ جو فصل ہے نا جس میں وہ اس فصل میں وہ زمین پر تھک کے لیٹے ہوئے ہیں اور اپنی ویڈیو بنوا رہے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ ادھر نہیں آنا, دیکھیں ہماری کتوں سے بدتر زندگی ہے, اور دیکھیں ہم نے بڑا غلط فیصلہ کیا, ہماری بڑی عزت تھی. اور جب یہ باتیں کر رہے اوپر سے وہ گورا آ کے ان کو اٹلی میں اٹالین زبان میں ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کے باپ کا ٹائم نہیں, میں آپ کو پیسے دیتا ہوں کہ کھڑے ہو جاؤ اور کام کرو ورنہ دھکے مار کے نکال دوں گا یہاں سے. اور وہ سوری کرتے اور وہ کام پہ لگ جاتے ہیں. اب اگر یہی بچے یا یہی نوجوان پاکستان میں کام کرتے, اپنی زمینوں پر تھوڑا کما کے عزت سے رہتے, صاف ستھرے کپڑے پہنتے, شام کو بہن بھائیوں کا منہ دیکھتے. اب آپ میں سے کچھ کہیں گے کہ یہ آپ ہی تو 40 سال سے باہر رہ رہے ہیں. ٹھیک, بالکل رہ رہا ہوں, لیکن 40 سال میں نے جا کے پڑھا پہلے, آپ سے اکثر میری باتیں ہوتی رہتی ہیں. مجھے بھائی نے جاتے بتا دیا تھا کہ مزدوری کرنی ہے تو پڑھنا ساتھ میں. میں نے کہا جی ٹھیک, اور ہم پڑھے, پھر آگے بچوں کو پڑھایا, اور ماشاء اللہ سارے ڈاکٹرز. لیکن اب یہ ان کو مجھے اس لیے یاد ہے کہ یہاں پہ گاؤں میں یہ بڑی لوگوں کو تکلیف دیتے تھے, اور
ان میں سے 2 کا تو مجھے اس لیے یاد ہے کہ انہوں نے اپنی بہنوں کو ان کے حصے کی زمین نہیں دی تھی جو شرعی طور پر قانونی طور پہ ان کی تھی، اور اپنی بہنوں کو مارا تھا ان لوگوں نے. اب وہاں پہ اٹلی میں ایک فارم میں وہ کام کر رہے ہیں، اور جو میں نے بتایا آپ کو ان کی وہ ویڈیو آئی ہے، تو میں نے کہا واہ مولا. وہ اللہ میاں کہتا نا زمین پہ اتراگ نہ چل. اب یہ دیکھیں ہمارے لوگ یہاں پر، ٹھیک، ان کی آپ گفتگو سنے تو کس طرح سے یہ ہمارے گاؤں، ہمارے جو پنجاب کے گاؤں جو ہے نا وہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ اگر وہ ان 3-4 بڑی ذاتوں کے ہیں نا بچے ہیں، اور بے شک غریب ہوں، لیکن بات ایسے کریں گے جیسے وہ رب کے نائب ہے زمین پر، حقارت سے، بدتمیزی سے. باہر جاتے کتے کی زندگی گزاریں گے، لیکن یہاں پہ آپ کو بتائیں گے جی میں تو اٹلی میں رہتا ہوں، میں تو یورپ میں رہتا ہوں، اور ہزاروں میں سے ایک جو کامیاب ہے نا، باقی سب بیچارے سہک سہک کے اپنا وقت گزارتے ہیں. تو دیکھیے بہنوں کو حصہ نہیں دیا، ان کے حصہ لے کے وہ زمین بیچ کے باہر چلے گئے. اور دیکھیں تو میں وہ دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا کہ ذرا جو اگر کچھ سننے والے ہیں تو اللہ کو یاد رکھے. اللہ کہتا زمین پہ اتراک نہ چل. اس زمین میں ہم نے جانا نہ، پتہ نا آپ سب کو. تو اب دیکھ لیں کہ وہاں پہ جا کے وہاں سے واپسی پہ آتے ہوئے 2-4 جینے لے لیں گے، 2-4 اچھے، اور کوئی 1 آدھ گھڑی لے لیں گے، پھر آ کے ایسے یہاں پہ گھومے پھریں گے جیسے. اور اس میں کوئی برائی نہیں باہر جا کے مزدوری کرنی، لیکن دیکھیے کہاں سے اٹھے، کہاں گئے، کون سی زندگی گزار رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے.